اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال رب انا یکون لی غلام۔ زکریا علیہ السلام نے کہا یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے، وامرأتی عاقر اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال اللہ نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پچھلی آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ آپ نے پڑھا، اور ان کی والدہ نے جو نظر مانی تھی کہ میرے یہاں جو اولاد ہوگی میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اور وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے آئیں۔ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں گئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کی عبادت گاہ میں جاتے تو ان کے پاس بے موسمی پھل دیکھا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی جانب سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی صورتحال یہ تھی کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو اس موقع پر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو خدا بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے تو وہ مجھے بھی بغیر ظاہری اسباب کے اولاد دے سکتا ہے، کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، ظاہری اسباب کے درجے میں میرے یہاں اولاد کا ہونا مشکل ہے، لیکن جو رب بغیر موسم کے اسے پھل دیتا ہے تو وہ مجھے بغیر ظاہری اسباب کے اولاد دے سکتا ہے۔ پھر انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنے پاس سے اولاد عطا فرما، اور فرشتوں نے انہیں خوشخبری سنائی کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی ہے، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس کی یہ خصوصیات ہوں گی، وہ تمام آپ پڑھ چکے۔ زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ میرے یہاں لڑکا کس طرح ہوگا، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ انسان جب خوشی کی انتہا پر پہنچتا ہے اور اسے کوئی نعمت ملتی ہے، نعمت ملنے کی وجہ سے جب وہ خوشی کی انتہا پر پہنچتا ہے تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے کیسے ملی، یا جب اسے کہا جاتا ہے کہ تمہیں یہ چیز دی جائے گی اور اسے بے انتہا خوشی ہوتی ہے تو اسے یقین تو ہے کہ مجھے ملے گی، لیکن وہ یہ پوچھتا ہے کہ کیسے ملے گی، کیفیت کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیسے ملے گی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی خوشی کی وجہ سے بچے کی ولادت کی کیفیت کے بارے میں پوچھا کہ میرے یہاں لڑکا کس طرح ہوگا، ظاہری اسباب تو نہیں ہیں، میں بوڑھا ہوں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی عمر 92 سال تھی، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ 120 سال تھی، یعنی بڑھاپے میں تھے، اور بیوی بانجھ ہے، تو میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا؟ تو فرشتوں نے انہیں کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا فرماتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا رب اجعل لی آیہ، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ قال، اللہ نے کہا آیتک، تمہاری نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ جب انہیں یہ خبر ملی کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، بشارت ملی، تو انہوں نے پھر اللہ سے سوال کیا کہ جس وقت میری بیوی کو حمل ٹھہر جائے، جس وقت علوق ہو جائے، تو مجھے معلوم ہو جائے کہ اب میرے یہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ اور مقصد کہنے کا یہ تھا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ اب علوق ہو چکا ہے، اللہ کی نعمت میری طرف متوجہ ہو چکی ہے، اور میں اسی وقت سے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دوں۔ علوق ہونے کا پتہ تو ویسے نہیں چل سکتا تھا، تو اللہ جل جلالہ سے انہوں نے نشانی طلب کی کہ مجھے کوئی نشانی عطا فرمائیے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 3 دن کا روزہ رکھیں گے، اور صورتحال یہ ہوگی کہ آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، اگر کوئی بات کریں گے بھی تو اشاروں کے ذریعے بات کریں گے، اور یہ صورتحال جب ہوگی تو وہی نشانی ہے، یعنی وہیں سے سمجھ جائیے کہ پھر آپ کے ہاں، آپ کی اہلیہ کے ہاں علوق ہو چکا ہے، حمل قرار پا چکا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا۔ اب یہ 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کرنا، یہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف تفصیلات بیان کی ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 3 دن کا روزہ رکھا، اور روزے کی نوعیت یہ تھی کہ کھانے پینے کے علاوہ بات چیت سے بھی پرہیز اس میں شامل تھی، کہ لوگوں سے بات چیت نہیں کرنی، اور اگر بات چیت کرنی بھی ہے تو اشاروں کے ذریعے کرنی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ہاں یہ روزے کی ایک قسم تھی کہ وہ چپ کا بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے، لیکن دیگر مفسرین فرماتے ہیں، اور زیادہ مضبوط رائے وہی ہے، کہ 3 دن کسی سے بات نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن اللہ آپ کی زبان کو لوگوں کے ساتھ بات کرنے سے روک لے گا، آپ لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے، اور اگر بات آپ کو کرنی پڑے گی تو آپ کو اشاروں کا سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ زبان آپ کی اللہ تعالیٰ روک لے گا۔ لیکن جب آپ تسبیح کرنا چاہیں گے تو تسبیح زبان کر سکے گی، یہ ان کا معجزہ تھا کہ ویسے تو زبان بات نہیں کر رہی، لیکن اگر تسبیح کرنا چاہتے ہیں تو تسبیح کر سکتی ہے، تسبیح کے حوالے سے اس میں سلامتی ہے، یعنی اللہ جل جلالہ کی تسبیح اور تحمید بیان کر سکتی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ جب یہ عجیب و غریب علامت ظاہر ہو جائے کہ لوگوں سے آپ بات نہ کر پائیں اور تسبیح آپ کر پائیں گے، تو پھر آپ سمجھ جائیے گا کہ اب آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، حمل قرار پا چکا ہے۔ تو جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نشانی عطا فرمائی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا تھا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرکی، اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربکی، تم اپنے پروردگار کی عبادت میں لگی رہو، واسجدی، اور سجدہ کرو، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ذکر ہونے جا رہا ہے۔ حضرت مریم سے فرشتوں نے کہا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا جہان کی ساری عورتوں پر آپ کو فضیلت بخشی ہے۔ فرشتوں نے یہ بشارت کس کو دی؟ حضرت مریم علیہ السلام کو۔ اب یہاں 2 باتیں قابل ذکر ہیں، ایک یہ کہ حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے خواتین میں کوئی نبی بنا کے نہیں بھیجا۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کی طرف وحی بھیجی ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے نبوت کا تاج صرف مردوں کے سر پر سجایا ہے، کیونکہ نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ایک مرد ہی انجام دے سکتا ہے، کہ تبلیغ کے لیے قریہ قریہ پھرنا ہے، لوگوں کے رد عمل کا سامنا کرنا ہے، ہر قسم کی مشقت کو برداشت کرنا ہے، تو اس وجہ سے نبوت کا تاج مردوں کے سر پر سجایا ہے۔ اب حضرت مریم نبیہ نہیں تھی، پیغمبر نہیں تھی، تو جب پیغمبر نہیں تھی تو ان سے فرشتوں کے بات چیت کرنے کا کیا مطلب؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا انبیاء کے علاوہ دیگر انسانوں سے بھی بات چیت کرنا ثابت ہے۔ فرشتہ پیغمبر سے بھی بات کرتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، لیکن پیغمبر کے علاوہ دیگر انسانوں میں سے کسی کے ساتھ فرشتے کا بات چیت کرنا منع نہیں ہے۔ چنانچہ مختلف حضرات کے واقعات مذکور ہیں جن کے ساتھ فرشتوں کی بات چیت ثابت ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ فرشتوں کی بات چیت ثابت ہے۔ اس طریقے سے اور بھی مختلف واقعات مذکور ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ 30 سال تک صاحب فراش رہے، انہیں شدید مرض لاحق تھا،
جس کی وجہ سے چلنے پھرنے سے عاجز تھے۔ حالت مرض میں فرشتے آ کر ان سے سلام کرتے تھے۔ اب فرشتوں کا سلام کرنا یہ بھی بات چیت ہی کی نوعیت میں سے ہے، تو معلوم ہوا کہ نبی کے علاوہ کسی اور انسان سے بھی فرشتہ بات چیت کر سکتا ہے، یہ منع نہیں ہے۔ البتہ ایک فرق ہوگا کہ پیغمبر کے ساتھ بات چیت جو ہوگی وہ وحی ہوگی، اور عام آدمی کے ساتھ جو بات چیت ہوگی وہ وحی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وحی صرف اور صرف انبیاء کرام کی طرف آتی ہے۔ عام آدمی کے ساتھ جو بات چیت ہوگی اس کا وحی ہونا ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرشتے کون تھے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے ساتھ یہ گفتگو کی تھی، جس کا ذکر آگے سورہ مریم میں بھی صراحت کے ساتھ ہے کہ جبریل نے کہا کہ انا رسول ربک، کہ میں آپ کے رب کا قاصد ہوں، میں آپ کی طرف آیا ہوں، اور پھر یہ باتیں ان سے کہیں۔ تو یہ بات چیت کرنے والے حضرت مریم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت جبریل تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اے مریم، اللہ نے آپ کو منتخب کیا، اللہ نے آپ کو پاکیزگی عطا کی، اور اللہ نے آپ کو تمام جہان کی خواتین پر برتری عطا کی ہے۔ یہاں حضرت مریم کی 3 خصوصیات فرشتوں نے بیان کی۔ پہلے نمبر پر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، چن لیا، منتخب کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں چننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بچپن میں آپ کو چنا تھا۔ کس طریقے سے چنا تھا؟ کہ اللہ نے آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کیا تھا، باوجود یہ کہ آپ خاتون تھیں اور رواج یہی تھا کہ مرد بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی والدہ کی دعا کے طفیل آپ کو قبول کیا۔ حضرت مریم کی والدہ کے طفیل اللہ تبارک و تعالی نے باوجود خاتون ہونے کے انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کیا تھا۔ تو اس چننے یا اس منتخب کرنے سے مراد بچپن میں ان کا انتخاب ہے، کہ بچپن میں اللہ نے آپ کو اس طریقے سے منتخب فرمایا کہ بیت المقدس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری صفت بیان کی وَطَهَّرَ کی، اللہ نے آپ کو پاکیزگی عطا کی ہے۔ پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایمان سے نوازا ہے۔ پاکیزگی سے مراد روحانی پاکیزگی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو ایمان عطا فرمایا، روحانی طور پر آپ کو پاکیزہ بنایا، اور مزید یہ کہ عبادت کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ تیسرے نمبر پر وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ دنیا جہان کی ساری عورتوں میں آپ کو منتخب کیا۔ اب انتخاب کا ذکر 2 جگہ ہے، ایک آیت کی شروع میں بھی ہے کہ ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے آپ کو منتخب کیا، اور آیت کے آخر میں بھی ہے کہ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تمام دنیا جہان کی عورتوں میں آپ کو منتخب کیا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے انتخاب سے مراد بچپن کا انتخاب ہے، کہ بچپن میں اللہ نے آپ کو چن لیا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ اور اس دوسرے انتخاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا جہان کی عورتوں میں آپ کا انتخاب کیا، یعنی اللہ بغیر خاوند کے آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس بیٹے کو اللہ جل جلالہ نبوت عطا فرمائے گا۔ تو اس طریقے سے تمام دنیا کی عورتوں سے الگ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خصوصیت عطا فرمانے والا ہے۔ تو دونوں جگہ منتخب کرنا اور دونوں جگہ انتخاب کا مفہوم الگ الگ ہے، کہ ایک انتخاب کا تعلق حضرت مریم کے ابتدا سے ہے، بچپن سے ہے، اور دوسرے انتخاب کا تعلق ان کے بعد کی عمر سے ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک مبارک بیٹا عطا فرمایا۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو، واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ دیکھیے، جب اللہ نے حضرت مریم تک یہ بشارت پہنچائی کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا کی عورتوں پر آپ کو ایک امتیاز بخشا ہے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور انسان کو جب اللہ کی جانب سے نعمت ملتی ہے تو نعمت ملنے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر انسان شکر کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ تو نعمت جیسی ہی آپ کو ملے، انسان نعمت پر اللہ کا شکر بجا لائے، اور شکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ انسان عبادات میں اضافہ کر دے۔ چنانچہ حضرت مریم کو یہی فرشتوں نے پیغام دیا کہ چونکہ اللہ نے آپ کو ایک امتیاز عطا کیا ہے، لہٰذا اب
اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم نے یہ پیغام سنا تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی اور اتنا طویل قیام کیا کہ ان کے پاؤں پر ورم پڑ گیا اور ان کے تلووں سے خون بہنے لگا۔ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اتنی جد و جہد کی کہ اب اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کی نظیر سورۃ الکوثر بھی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ کوثر خیر کثیر، اور اسی میں نہر کوثر بھی شامل ہے۔ اب چونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا نعمت کا تقاضا یہ ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازے، وہ کسی بھی قسم کی نعمت ہو سکتی ہے، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوئی ہے، ملازمت میں کوئی بہتری آئی ہے، اللہ نے اولاد عطا کی ہے، دنیا میں کسی بھی قسم کی خوشخبری آپ کو ملی ہے، تو جہاں آپ زبانی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے، تو وہاں عملی طور پر بھی آپ عبادات میں اضافہ کر کے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کریں کہ پہلے صرف فرائض پڑھتے تھے، اب اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، اب اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اب نوافل بھی شروع کر دیں، اب تلاوت بھی شروع کر دیں۔ پہلے سے تلاوت کرتے آ رہے تھے، اللہ نے کوئی نعمت دی، اب تلاوت میں اضافہ کر دیں، نوافل میں اضافہ کر دیں۔ تو جیسے جیسے اللہ آپ کو نعمتوں سے نوازتا جائے تو عبدیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ اللہ کی عبادت کو بڑھاتے جائیں، اللہ کی رضامندی کے لیے مشقت اور کوشش کو بڑھاتے جائیں۔ یہی عبدیت کا تقاضا ہے کہ انسان عبد ہے، اور جیسے جیسے اس کے مالک کا احسان اس پر بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان اپنی بندگی میں اضافہ کرتا جائے۔ تو سب سے پہلے فرمایا اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو، قنوت کا مطلب عبادت ہے۔ آگے فرمایا سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سجدے کا ذکر پہلے ہے، رکوع کا ذکر بعد میں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کچھ چیزوں کو واو کے ساتھ جمع کیا جائے تو ان میں ترتیب پیش نظر نہیں ہوا کرتی، جیسے یہاں سجدے اور رکوع کو واو کے ساتھ جمع کیا گیا، وسجدی ورکعی، تو سجدے کو رکوع کے ساتھ جمع کیا گیا، درمیان میں واو ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں ترتیب مد نظر ہوگی، سجدہ پہلے ہوگا رکوع بعد میں ہوگا، بلکہ ترتیب کو مد نظر رکھے بغیر اس طریقے سے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی نماز میں سجدہ پہلے ہوتا تھا، رکوع بعد میں ہوتا تھا، یعنی یہاں ترتیب ملحوظ ہے، لیکن اس ترتیب سے مراد یہود کی ترتیب ہے، چونکہ ان کے ہاں سجدہ پہلے تھا رکوع بعد میں تھا، تو اس وجہ سے ان کی ترتیب کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں سجدے کا ذکر پہلے ہے، رکوع کا ذکر بعد میں ہے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہودی سجدہ تو اہتمام کے ساتھ کرتے تھے، لیکن رکوع میں کوتاہی کرتے تھے، رکوع جلدی سے کر لیا، پوری طریقے سے نہ کر سکے، تو اس لیے سجدے کا ذکر پہلے، رکوع کا ذکر بعد میں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، یعنی اہتمام کے ساتھ رکوع کرنا چاہیے۔ اور جس طریقے سے یہود کی عام روش ہے کہ رکوع کی حفاظت نہیں کرتے، اس روش پر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اہتمام کے ساتھ رکوع انجام دینا چاہیے۔ ویسے اگر سجدے اور رکوع کو دیکھا جائے، دونوں ہی نماز کے اجزاء ہیں، دونوں ہی افضل ہیں، لیکن سجدے کی اہمیت رکوع سے کچھ زیادہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سجدے کے وقت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ مالک ہے، ہم بندے ہیں، بندہ اپنے مالک کا قرب چاہتا ہے، تو مالک نے خود بتایا کہ میرا قرب سب سے زیادہ تمہیں سجدے میں ملے گا، کہ جب آپ حالت سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ مالک کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ گویا کہ آپ کے شب و روز میں جو سجدے کے لمحات ہیں وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ ان لمحات میں آپ اپنے خالق اور مالک کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے مریم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں، وما کنت لدیہم، اور تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے،
یہ طے کرنے کے لیے ایہم یکفل مریم کہ ان میں سے مریم کی کفالت کون کرے گا، وما کنت لدیہم اور نہ تم اس وقت ان کے پاس تھے، اذ یختصمون جب وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ حضرت حنہ ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس لے آئیں، اور وہاں جو عبادت کرنے والے اور عیسائیوں کے مذہبی پیشوا موجود تھے ان کے سامنے ان کو پیش کیا۔ اب ان مذہبی رہنماؤں اور پیشواؤں کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا کہ ان کی کفالت کون کرے گا، اور ان میں سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ چنانچہ جب آپس میں یہ طے نہ ہو سکا کہ کفالت کون کرے گا، ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آئے، کیونکہ ایک تو حضرت مریم کو اللہ نے بیت المقدس کی عبادت کے لیے قبول کیا تھا، اور دوسرے نمبر پر حضرت مریم صاحبزادی تھی حضرت عمران کی، اور حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے، گویا وہاں جو حضرات موجود تھے حضرت عمران ان کے امام تھے، تو ہر ایک چاہتا تھا کہ امام کی یہ مبارک صاحبزادی اس کی کفالت کی سعادت میرے حصے میں آئے۔ تو جب فیصلہ نہ ہو سکا تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، قرعے کے ذریعے طے کر لیتے ہیں کہ کون کفالت کرے گا، اور قرعہ اندازی کا طریقہ یہ طے پایا کہ جن قلموں سے وہ تورات آسمانی کتاب لکھا کرتے تھے ان قلموں کو، یعنی اپنی اپنی اس قلم کو ایک نہر میں ڈالا جائے، اپنی اپنی اس قلم کو نہر میں ڈالا جائے، اور پھر جو قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت میں چل پڑے کہ پانی اس طرف جا رہا ہے اور کوئی قلم اگر بہاؤ کے مخالف سمت میں چل پڑے تو یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہوگا، اور پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی جانب سے اشارہ ہے کہ یہ حضرت مریم کی کفالت کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، سب نے اپنی اپنی قلمیں پانی میں ڈالی، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں چل پڑی، اور اس طریقے سے قرعہ ان کے نام نکلا کہ وہ حضرت مریم کی کفالت کریں گے، اور وہ خالو بھی تھے، ان کا حق ویسے بھی زیادہ تھا، اور اب قرعے سے بھی ثابت ہو گیا، چنانچہ حضرت مریم اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی۔ تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ جب وہ اپنے اپنے قلم ڈال رہے تھے، یعنی دریا میں یا نہر میں ڈال رہے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ جس کا قلم بہاؤ کے مخالف سمت میں چلے گا تو وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ اب اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ جو واقعات آپ ان کو سنا رہے ہیں، یہ حضرت حنہ کا واقعہ ہے، حضرت مریم کی ولادت کا واقعہ ہے، آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے، تو یہ تمام غیب کی خبریں ہیں، اور یہ خبریں ہم آپ کو دیتے ہیں اور آپ آگے ان کو سنا رہے ہیں۔ تو گویا کہ ان واقعات کے درمیان اللہ جل جلالہ نے روئے سخن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑا کہ ہم آپ کو غیب کی یہ خبریں وحی کے ذریعے عطا کر رہے ہیں، وحی کے ذریعے دے رہے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ اس ماحول میں رہنے والے لوگ یا عیسائی لوگ جن سے آیات میں خطاب کیا جا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا کہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وحی پیغمبر کی طرف آتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ان واقعات کے سلسلے کے درمیان اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ثابت کیا۔ کوئی بھی واقعہ ہو تو اس کا علم تین طریقوں سے ہو سکتا ہے، یا تو عقل کے ذریعے ہو سکتا ہے، یا انسان کو سن کر ہو سکتا ہے، یا مشاہدے کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اب کسی واقعے کا علم عقل کے ذریعے ہو یہ ناممکن ہے، کیونکہ جو گزشتہ کوئی واقعہ ہوگا آپ عقل کی بنیاد پر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، یا عقل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا۔ اب رہ گئی بات خبر کی کہ پیغمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت حنہ کے واقعات کی خبر ملی ہو، تو اس کا امکان بھی اس لیے نہیں تھا کہ عیسائیوں کو معلوم تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، اور اس وقت کائنات میں ان کا کوئی استاد نہیں ہے کہ جن کے پاس آپ نے پڑھا ہو۔
انسان گزشتہ زمانے کی تاریخ پڑھتا ہے، لٹریچر پڑھتا ہے، آخر کسی استاد سے پڑھتا ہے یا اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، یہ لٹریچر پڑھ سکتا ہے، اور ان واقعات کا کوئی لٹریچر بھی موجود ہونا چاہیے۔ اب اول تو وہ جو ان واقعات کی خبریں تھیں، حضرت حنہ کی، حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبریں، ایک تو وہ کوئی لوگوں میں تسلسل کے ساتھ نقل نہیں تھی، انقطاع تھا اس میں، اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا پڑھا تھا ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے عیسائیوں کے سامنے بھی یہ بات روز روشن کی طرح واضح تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کی خبر بھی نہیں مل سکتی، یعنی سننے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات معلوم کر کے ہمیں نہیں بتا سکتے۔ اب تیسری بات رہے گی مشاہدے کی، تو وہ تو ظاہر تھا کہ وہ زمانہ کتنا پرانا تھا تو مشاہدے کا بھی امکان نہیں تھا۔ اب ان واقعات کو بیان کرنے کا ایک ہی امکان تھا، اور وہ یہی کہ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ جب عقل کی بنیاد پر بھی کسی واقعے کی خبریں نہیں دی جا سکتی، اور جو اگر خبر ملنے کا امکان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں ملی، مشاہدہ بھی نہیں ہے، تو پیچھے ایک ہی امکان رہ جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہوگی، اور اللہ کا خبر دینا وحی کے ذریعے ہوگا، اور جب وحی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ تو گویا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے سامنے، دنیا کے لوگوں کے سامنے اس آیت میں عقیدہ رسالت کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہے۔ اور اگر آپ ایک اور پہلو سے اس آیت کو دیکھیں تو آپ کو اس آیت میں عقیدہ رسالت کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید بھی ملے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کو خبریں دیتے ہیں، گویا کہ اللہ جل جلالہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، کیونکہ وہ رب ہے، اور اللہ جل جلالہ پیغمبر کو وہ علم عطا کر رہا ہے، پیغمبر کو وہ دے رہا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو عقیدہ توحید بھی اس میں آ گیا، اور چونکہ پیغمبر کو علم دیا جا رہا ہے تو عقیدہ رسالت بھی اس میں آ گیا۔ تو اس ایک آیت کے ذریعے عیسائیوں کو عقیدہ توحید کا بھی پیغام دیا گیا، اور واضح طور پر اس میں عقیدہ رسالت بھی سمجھا دیا گیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے دے رہے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے مریم کی کفالت کون کرے گا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے، جب آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے اور پھر بھی آپ ان کو خبریں دے رہے ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ تو انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول برحق ہیں۔ اب عقیدہ رسالت اس آیت میں سمجھانے کے بعد اب دوبارہ وہی انہی واقعات کا تسلسل ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنے ایک کلمے کی، اسمہ، اس کا نام، المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ، مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا، قدر و منزلت، عزت اور رفعتوں کا مالک ہوگا، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا، فی المہدی، گہوارے میں، وکہلاً، اور بڑی عمر میں بھی، ومن الصالحین، اور راست باز صالحین میں سے ہوگا۔ اب یہاں فرشتے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دے رہے ہیں۔ گویا پیچھے جو ایک واقعات کا تسلسل تھا، حضرت حنہ کا واقعہ بیان ہوا، حضرت مریم کی ولادت کا واقعہ بیان ہوا، اور حضرت مریم کے اللہ کے ہاں چنیدہ ہونے کا واقعہ بیان ہوا، وہ تمام واقعات ایک تمہید تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے۔ چونکہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ان آیات میں، یا یہ جو دو رکوع ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا شجرہ عیسائیوں کے سامنے رکھ رہا ہے
کہ جس کو تم خدا کا بیٹا کہتے ہو اس کے یہ آباء و اجداد ہیں، یہ اس کا پورا شجرہ ہے، اور جس کے آباء و اجداد موجود ہیں اسے آپ اللہ کا بیٹا کیسے کہتے ہیں؟ اب اس آیت میں واقعے کے اصل جز کی طرف جو ہے وہ اصل جز آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے۔ فرشتوں نے کہا حضرت مریم کو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، کس چیز کی؟ اپنے کلمے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، باپ کی وساطت کے بغیر براہ راست اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے انہیں کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے پھرتے ہر وقت لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، گویا کہ وہ زمین پر اللہ جل جلالہ کے کلمے کے ظاہر کرنے کا ایک بڑا سبب تھے، اس لیے انہیں کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے بادشاہ کو ذل اللہ کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ بادشاہ روئے زمین پر اللہ کی عدالت کو ظاہر کرنے کا سبب ہوتا ہے، تو اس لیے اسے ذل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کثرت تبلیغ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے کا ایک بڑا سبب تھے روئے زمین میں، اس وجہ سے انہیں کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے اپنے کلمے کی، یعنی آپ کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ کوئی معمولی نہیں ہوگا بلکہ اسے کلمۃ اللہ ہونے کا اعزاز بخشا جائے گا۔ اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے اور عیسیٰ بن مریم ان کا نام ہے۔ یہاں لقب پہلے ذکر کیا اور نام بعد میں ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم مقصود ہے، جیسے آپ کسی کا نام لیتے ہیں پہلے اس کے القاب ذکر کرتے ہیں پھر اس کا نام لیا جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انداز سے کیا جس سے ان کی تعظیم کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ پہلے لقب ذکر کیا پھر نام ذکر کیا۔ مسیح، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس میں مفسرین کے مختلف آراء ہیں۔ اکثر مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ لفظ مسیح عربی زبان کا لفظ ہے لیکن یہ عبرانی زبان سے آیا ہے۔ عبرانی زبان میں لفظ تھا مشیح، جس کا معنی ہے مبارک، تو وہی مشیح عربی میں آ کر مسیح ہو گیا۔ جیسے موشا یا میشا عبرانی زبان کا لفظ تھا اور عربی میں آ کر موسیٰ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی عبرانی زبان سے آیا تھا۔ تو اسی طریقے سے عبرانی زبان میں لفظ مشیح تھا مبارک کے معنوں میں، اور وہی عربی زبان میں آ کر مسیح ہو گیا۔ اور اگر اس لفظ مسیح کا مادہ اشتقاق یا ماخذ عربی زبان ہی کو قرار دیا جائے تو مسیح کا ایک معنی ہو سکتا ہے سیاحت کرنے والا۔ اس صورت میں یہ سیاحت سے مشتق ہوگا، اس کا ماخذ سیاحت ہوگا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روئے زمین میں چلتے پھرتے تھے، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی گھر نہیں بنایا تھا انہوں نے، بلکہ چلتے پھرتے لوگوں کو اللہ کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے تھے۔ تو چونکہ وہ ہر وقت سیاحت میں ہوتے تھے اس وجہ سے انہیں مسیح کہا جاتا ہے۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو لا علاج مریضوں کو بھی شفا مل جاتی تھی۔ تو چونکہ وہ لا علاج مریضوں کے جسم کو مسح کرتے تھے، پھر ہاتھ پھیرتے تھے، تو اس وجہ سے انہیں مسیح کہا جانے لگا۔ اس صورت میں مسیح مسح سے نکلے گا۔ دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، تو دجال کو بھی مسیح اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی روئے زمین میں پھرے گا، سیاحت کرے گا۔ اور دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ مسیح ممسوح کے معنی میں ہے۔ ممسوح العین کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کی ایک آنکھ مٹ گئی ہو، چونکہ دجال کی آنکھ ایک ہے اور ممسوح العین ہے، تو ممسوح العین ہونے کی وجہ سے اسے مسیح کہا جاتا ہے۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ممسوح الفطرت کہا جاتا ہے ایسے آدمی کو جس کی فطرت بگڑ گئی ہو، تو دجال کی فطرت چونکہ بگڑی ہوئی ہے، ممسوح الفطرہ ہے، اس وجہ سے اسے مسیح کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہے اور ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کا نام ذکر کیا عیسیٰ بن مریم،
کہ عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، اس میں ایک طرف تو عیسائیوں کے اس شبے کا رد ہو گیا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ نے واضح طور پر انہیں عیسیٰ بن مریم قرار دیا، اور اس سے پہلے اللہ ان کا شجرہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ کے بندے، اللہ جل جلالہ کے کلمہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اور بیٹے کس کے ہیں؟ مریم کے۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن تمام انسانوں کو اپنے والد کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ انہیں اپنی والدہ کی طرف نسبت کر کے بلایا جائے گا۔ جیسے آگے جا کر آیت آپ پڑھیں گے کہ اللہ جل جلالہ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اے عیسیٰ بن مریم آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لو۔ یہ جو لوگ آپ کو رب کہتے تھے، کیا آپ نے ان کو کہا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنی صفائی دیں گے کہ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ جس بات کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وہ بات کروں؟ تو اس آیت نے بھی واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی والدہ کی طرف نسبت کر کے پکارے گا۔ جہاں دیگر تمام انسانوں کو ان کے والد کی طرف نسبت کر کے پکارے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو والدہ حضرت مریم کی جانب نسبت کر کے پکارا جائے گا۔ تو یہاں پہلے لقب مذکور ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم۔ آگے ان کی ایک صفت ہے وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عزت اور شرف عطا فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اس پر یہودیوں نے شور مچایا۔ لوگوں نے ان کی والدہ پر بدکاری کا الزام لگایا، ان کی وہ والدہ جنہیں قرآن کریم طاہرہ کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو پاکیزگی عطا کی ہے، لیکن یہودیوں کی فطرت ہی مسخ تھی، تو انہوں نے ان کی والدہ محترمہ پر طرح طرح کے آوازیں کسنے شروع کر دیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ان پر جھوٹا مقدمہ بنوا کر ان کو پھانسی تک لے جانے کی کوشش کی۔ تو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اس لیے ایک روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کے علماء کو سام کے بچے کہا تھا کہ تم سام کے بچوں کی طرح تمہارے سے شر پھیلتا ہے۔ اس طریقے سے یہودی ان کے مقابلے میں تھے۔ تو یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور کر رکھی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا رد فرمایا، اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ جل جلالہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور ایسے بندے تھے جنہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں عزتیں، رفعتیں اور شرف عطا فرمایا ہے۔ یہی لفظ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی استعمال فرمایا کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ ایسے لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اور جو وہ کہا کرتے تھے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس سے برات ثابت کی۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں عزت کے مالک ہیں، رفعتوں کے مالک ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بلند درجہ ہے۔ اللہ کے ہاں درجہ اسی کا ہوتا ہے جو دین میں آگے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ واضح طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزتیں اللہ کے لیے ہیں، پیغمبر کے لیے ہیں، اور مومنین کے لیے ہیں۔ اللہ تمام عزتوں کا مالک ہے، اور وہ عزتیں اپنے پیغمبر کو دیتا ہے، اور لوگوں میں سے انہی کو عزتوں سے نوازتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوں اور اللہ پر ایمان لاتے ہوں۔ تو یہاں یہود کے ان تمام پروپیگنڈوں کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہ قرار دیا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب عزت ہیں۔ آخرت میں تو ہیں ہی، اور دنیا میں اللہ نے عزت اس طرح دی کہ دنیا کی ایک بڑی آبادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے۔ جتنے مسلمان ہیں، 1.25 ارب کے قریب مسلمان، وہ تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی برحق مانتے ہیں، اور عیسائی جتنے ہیں دنیا میں مسلمانوں سے بھی کئی گنا زیادہ، اگرچہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت تو کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دنیا کی ایک بڑی آبادی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے دنیا میں انہیں بلندیاں عطا فرمائی، اور قیامت والے دن آخرت میں تو بلندیاں ہوں گی ہی انبیاء کے لیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی مرسل تھے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں وہ اللہ جل جلالہ کے ہاں صاحب وجاہت ہیں۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور مقرب بندوں میں سے ہیں۔ مقرب اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کی نظر ازل کے فیصلوں پر ہو۔ اللہ جل جلالہ نے عالم ارواح میں 2 مٹھیاں اپنے بندوں سے بھری تھی۔ ایک مٹھی اللہ نے بھری اور فرمایا کہ ہادہ للجنہ ولا ابالی، کہ یہ تمام جنت کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگلی مٹھی بھری اور فرمایا ہادہ للنار ولا ابالی، یہ تمام بندے آگ کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو وہ جو اللہ کی جانب سے جنت اور جہنم کے فیصلے ہو چکے ہیں، تو مقرب وہ بندہ ہوتا ہے جس کی نظر ہر وقت اس فیصلے پر ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر پہ ہوتی ہے، کہ اللہ نے ایمان کی بھی توفیق دی ہے، نمازوں کی بھی توفیق دی ہے، عبادات کی بھی توفیق دی ہے، لیکن نہ جانے میرا انجام کیا ہوگا۔ کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے، جنت کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ انکار کر بیٹھتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے، لیکن جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے اور جنت والا بن جاتا ہے۔ گویا دنیا میں کسی کے عمل کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ازل کے فیصلے ہیں، اللہ کی خفیہ تدبیر ہے کہ نہ جانے کس بندے کا انجام کیا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کبھی بھی اپنی عبادات پر ناز نہ کرے کہ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو نیک آدمی ہوں، میں تو سنت پر عمل کرتا ہوں، اگر میں کسی میں آ گئی تو یہی میں اسے لے ڈبوئے گی۔ عبادات کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ جتنی آپ کی عبادات زیادہ ہوں اتنی آپ میں عاجزی زیادہ ہو، جتنی عبادات زیادہ ہوں اتنا اللہ کی جانب توجہ زیادہ ہو جائے۔ یہ عبادات کا اثر ایک بندے پہ ہونا چاہیے۔ تو مقربین اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا فی المہدی، گہوارے میں، وَكَهْلًا، اور بڑی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور راست باز یعنی نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو باتیں اور ذکر ہوئیں۔ ایک بات یہ کہ وہ مہد میں لوگوں سے بات کرے گا۔ مہد ماں کی گود کو کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے دودھ پینے کے زمانے میں بچے کے لیے جو نشست بنائی جاتی ہے اس کو بھی مہد کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عمر ماں کے گہوارے میں لیٹنے کی تھی، اس عمر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، اور بات کیا کی؟ اپنی والدہ ماجدہ کی برات کو ثابت کیا کہ جب ان کی والدہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اب والد تو نہیں تھے، تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، حضرت مریم کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے آباء و اجداد تو بڑے نیک لوگ تھے اور تم یہ کیا کر بیٹھی ہو، یہ بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اللہ نے جواب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا کی، اور انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کی برات ثابت کی اور فرمایا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے گا، وجعلنی نبیّا، اور مجھے اللہ جل جلالہ پیغمبر بنائے گا، وجعلنی مبارکن، اور مجھے مبارک بنائے گا، ایک بابرکت شخصیت، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں برکتیں مجھ سے پھوٹیں گی۔ تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مہد میں بات کر کے اپنی والدہ ماجدہ کی برات کو ثابت کیا۔ بعض دیگر بچوں کے بارے میں بھی تاریخ کی کتابوں میں واقعات مذکور ہیں کہ انہوں نے بھی بچپن میں بات چیت کی۔ حضرت جریج بنی اسرائیل کے مشہور ولی تھے، عابد تھے، ان پر لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی، زنا کی تہمت ان پر لگائی، اور ایک فاحشہ عورت نے اپنے نومولود بچے کی نسبت ان کی طرف کی، تو انہوں نے بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ تم ہی ہو جو میری برات کو ثابت کرو گے۔ تو اللہ کے حکم سے اس بچے نے بات کی اور بتایا کہ یہ پاکیزہ ہے، پاک باز ہیں۔ اس طریقے سے فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو مومنہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی،
اور اس کا کام تھا فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنا۔ ایک دن وہ کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی، تو اس نے بسم اللہ کہہ کر اٹھائی۔ تو فرعون کی بیٹی نے اس کو کہا کہ رب تو میرا والد ہے، یہ تم کس رب کا نام لے رہی ہو؟ تو جب ان پر یہ عقدہ کھلا کہ یہ مومنہ ہے تو ایمان والی ہے، تو فرعون نے اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، اور اس مقصد کے لیے ایک بڑا کوئی کڑائی نما کوئی چیز لائی گئی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑے کا پیٹ نما کوئی چیز بنائی گئی اور اس کو آگ کے ساتھ تپایا گیا یا اس میں تیل ڈال کر ابالا گیا، اور اسے ڈرایا گیا کہ باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہ آئی۔ تو اس کے چھوٹے بیٹے کو پہلے اٹھا کے اس میں پھینکا گیا، تو اس کے دل میں کچھ تردد ہوا ہوگا، تو اس کے چھوٹے بیٹے شیرخوار بچے کو اللہ نے قوت گویائی دی، اور اس نے ماں سے کہا کہ ماں ڈرو مت، یہ تو بڑی گلنار جگہ ہے، یہ تو بڑی یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی مناسب اور ٹھنڈی جگہ ہے، دیکھنے میں تو آگ لگ رہی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا ہمارے لیے بنایا ہے، تو بے دھڑک ادھر آ جاؤ۔ اور بھی کئی واقعات مذکور ہیں تاریخ کے اوراق میں جہاں چھوٹے بچوں نے کوئی بات کی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مہد میں بات کریں گے، یعنی اپنی والدہ کی برات ثابت کریں گے۔ آگے فرمایا وَكَهْلًا، اور بڑی عمر میں بھی لوگوں سے بات کریں گے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے مہد میں ہونے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شیرخوارگی کے زمانے میں اور ان کے بڑی عمر کے زمانے میں بات کرنے کو ذکر کیا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکمت بھری باتیں کرتے تھے، بچپن میں بھی اور بڑی عمر میں بھی۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 12 سال کی عمر میں لوگوں کے مجمع میں ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، حکمت اور دانائی سے بھرپور ایسی گفتگو فرماتے تھے کہ لوگوں کی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ تو گویا یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ چھوٹی عمر میں بھی اور بڑی عمر میں بھی حکمت اور دانائی سے لبریز باتیں کرے۔ بعض مفسرین نے یہاں ایک نقطہ ذکر کیا ہے کہ کہلن سے مراد بڑی عمر ہے، کہولت سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کی عقل اور اس کی قوتیں اپنے عروج تک پہنچ جاتی ہیں، اور وہ 40 سال کی عمر بتلائی جاتی ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد انسان کا عہد کہولت، اس کا بڑھاپا یا اس کی عمر کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس میں اس کی عقل پوری ہو جاتی ہے، اور اسی کو کہولت کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ وہ 33 سال کی عمر میں آسمان پر چلے گئے تھے، اللہ نے 33 سال کی عمر میں انہیں اٹھا لیا تھا۔ تو گویا کہ بچپن کی گفتگو تو ثابت ہے، یعنی بچپن کی جس گفتگو کا ذکر یہاں قرآن کریم کر رہا ہے تو وہ تو ثابت ہے، وہ ہو چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی برات کو بھی ظاہر کیا اپنی بات چیت کے ذریعے، اور بچپن میں حکمت سے لبریز باتیں بھی کرتے تھے۔ البتہ جو ان کی کہولت کی گفتگو ہے وہ باقی ہے، اور وہ کب ثابت ہوگی؟ جب وہ آسمان سے دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اس وقت لوگوں میں گفتگو کریں گے، تو اس وقت پھر ان کے عہد کہولت کی گفتگو ثابت ہوگی۔ تو یہ مفسرین نے ایک نقطہ ذکر فرمایا، اور اسی سے پھر استدلال بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مختلف صفات کا ذکر ہو رہا ہے، صالحین کو اس میں آخر میں ذکر فرمایا۔ صالح کہتے ہیں نیکوکار کو، ایسی شخصیت کو جس کی طبیعت میں نیکی کی طرف میلان پایا جاتا ہو، جو بڑھ چڑھ کر نیکیاں انجام دیتا ہو۔ اب بچپن میں شیرخوارگی کے زمانے میں بات چیت کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد صالحین کا ذکر ہوا۔ گویا کہ نقطہ ہے یا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نیکوکار کا ہونا یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے بنسبت بچپن میں بات کرنا، کیونکہ بچپن میں بات کرنا، شیرخوارگی کے زمانے میں گفتگو کرنا، اس میں انسان کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا، وہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ ایک خلاف عادت واقعہ ہے۔ اور جب انسان نیکوکاری اختیار کرتا ہے تو وہ اس کی ذاتی خوبی ہے اور وہ اس کی اپنی صلاحیت ہے۔ چنانچہ کسی ولی کی کرامات کو دیکھنے کی بجائے اس کی اتباع سنت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ سنت پہ کس قدر عامل ہے، سنت پہ کس قدر عمل کرتا ہے۔ جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ان کے کسی مرید نے کہا کہ میں 10 سال تک آپ کے پاس رہا ہوں لیکن میں نے آپ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔
تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم نے ان 10 سالوں میں کوئی خلاف سنت عمل دیکھا جو میں نے کیا ہو؟ تو اس نے کہا نہیں. تو فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ 10 سال تک خلاف سنت کوئی چھوٹا عمل بھی سرزد نہ ہو، تو اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ تو کرامت کا ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اصل فضیلت کیا ہے کہ انسان سنت پہ عمل کرے، اور جو شخص سنت پر عامل ہوتا ہے تو یہ چیزیں اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. یہ چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی کہ وہ کوئی کرامت دکھائے، یہ غیر اختیاری چیز ہے جو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. ہمارے لیے جو چیز کا باعث حجت ہے وہ کسی شخصیت کا سنت پر عمل پیرا ہونا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں صالح کو آخر میں ذکر کیا کہ انسان کا نیکوکار ہونا یہ اس کے لیے شرف کی بات ہے، اور یہی اس کے اندر اصل صلاحیت اور جوہر ہے کہ اس کی طبیعت کا میلان نیکی کی جانب ہے. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. قالت مریم نے کہا رب اے پروردگار انا یکون لی ولد، مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں. قال اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جس طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اذا قضا امرا، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن، تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. جب حضرت مریم کو یہ خوشخبری ملی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جس میں یہ خصوصیات ہوں گی، تو طبعی طور پر حضرت مریم کو حیرت ہوئی کہ جب میری شادی نہیں ہوئی، میرا کوئی شوہر نہیں ہے، تو اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ اور ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کے کچھ اندیشے بھی کار فرما ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ لوگ کیا کہیں گے. تو اس پر پھر اللہ نے ان سے فرمایا کہ جس طرح اللہ چاہتا ہے اللہ کرتا ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرے گا. اور اللہ جب کسی کام کی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اللہ کی جانب سے کن کہنا کافی ہوتا ہے، اور وہ کام ہو جاتا ہے، خواہ اس کام کے ہونے کے ظاہری اسباب موجود نہ ہوں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یخلق ما یشاء، یعنی یخلق ما یشاء کا لفظ مذکور ہے. پیچھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ یفعل ما یشاء، کہ اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اور جہاں ہے یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہاں یفعل کا لفظ، وہاں فعل کا لفظ، اور یہاں تخلیق کا لفظ. فرق یہ ہے کہ وہاں ماں باپ دونوں موجود ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام خود بھی ہیں اور ان کی اہلیہ بھی ہیں، حضرت یحییٰ کے والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں. تو ان کی ولادت میں جو ایک غیر معمولی بات تھی وہ صرف اتنی تھی کہ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دے دیا. گویا بنیادی اسباب تو ہیں، لیکن چونکہ عام طور پر بڑھاپے میں بیٹا ہوا نہیں کرتا، لیکن اللہ نے دے دیا ہے، تو وہ کام چونکہ ناممکن نہیں ہوتا. اس کے دنیا میں اور بھی نظیریں ہوں گی، اور بھی کچھ لوگوں کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا ہوگا. تو وہاں چونکہ ایک کام مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا، تو اللہ نے فعل کا لفظ استعمال کیا. اور یہ والا کام کہ بغیر باپ کے بیٹا ہونا، یہ کبھی کائنات میں ہوا نہیں تھا، لوگ اس کو ناممکن تصور کرتے تھے. تو یہاں اللہ نے تخلیق کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ جیسے چاہتا ہے کسی کو تخلیق عطا کرتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے پیدا کر رہا ہے. تو اگر عیسائی اس بنیاد پر انہیں رب بنانا چاہتے ہیں یا خدا کا بیٹا بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے تو مستحق حضرت آدم زیادہ ہیں کہ یہاں تو صرف والد نہیں ہے، وہاں والد اور والدہ دونوں نہیں ہیں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہی اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب، والحکمہ اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل. اور وہی اللہ تعالیٰ اس کو یعنی عیسیٰ بن مریم کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا. اب یہ حضرت مریم علیہ السلام کو مختلف بشارتیں دی جا رہی ہیں. پیچھے ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بیٹا دے گا جو اللہ کا کلمہ ہے، جو کلمت اللہ ہوگا،
اور اس طریقے سے وہ بات چیت کرے گا، ایک غیر معمولی بچہ ہوگا، اللہ جل جلالہ اسے مقربین اور صالحین میں سے بنائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا برگزیدہ پیغمبر ان کو بنائے گا۔ اب یہاں انہی بشارتوں کا تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کتاب و حکمت سکھائے گا، انہیں تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ کتاب سے مراد لکھنا ہے، اور حکمت سے مراد دانائی کی عقل کی گفتگو ہے، دانائی اور عقل کی باتیں ہیں۔ گویا اللہ انہیں لکھنا بھی سکھائیں گے اور انہیں دانائی اور حکمت بھری باتیں بھی سکھائیں گے۔ اور بعض حضرات نے یہاں بھی ایک نقطہ ذکر کیا کہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور حکمت سے مراد سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم اور سنت کی تعلیم دے گا، اور یہ کب ہوگا؟ جب وہ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، تو وہ روئے زمین پر جو فیصلے فرمائیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دو بڑے ماخذ ہیں، قرآن کریم اور سنت۔ تو قرآن کریم اور سنت کو پیش نظر رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فیصلے کریں گے، اور قرآن کریم اور سنت سیکھنے کے لیے انہیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ براہ راست انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دے گا۔ تو کچھ مفسرین نے یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر ہونے اور دوبارہ ان کے دنیا میں تشریف آوری کے استدلال کیا ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں کتاب و حکمت سکھائے گا۔ والتورات، اور اللہ انہیں تورات سکھائے گا، تورات کی تعلیم دے گا۔ تورات قانون کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد وہ قانون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مطالبے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کی بھی تعلیم دے گا، کیونکہ تورات ان سے پیشتر کتاب ہے، اور پیغمبر کو اور ان کو اپنے سے پیشتر کتاب بھی اللہ تعالیٰ سکھائے گا۔ اور انجیل سکھائے گا، تو انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انجیل کی بھی تعلیم دے گا۔ امام رازی رحمہ اللہ نے یہاں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل اس ترتیب سے ایک نقطہ اخذ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد اگر لکھنا پڑھنا لیا جائے، حکمت سے مراد اگر دانائی لی جائے، اور تورات اللہ کی کتاب ہے، تو گویا ترتیب یوں ہے کہ اللہ انہیں لکھنا سکھائے گا، پھر دانائی کی باتیں سکھائے گا، اور پھر پیشرو کتاب یعنی تورات کی تعلیم دے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آسمانی کتاب پر غور کرنے سے پہلے انسان کے پاس کچھ تعلیم ہونی چاہیے، کچھ فنون سے آراستہ ہونا چاہیے، حکمت اور دانائی اس کے پاس ہونی چاہیے، اور پھر وہ اللہ کی کتاب پر غور کرے۔ اور جب پیشرو کتاب کی، پیشتر کتاب کی تعلیم مل جائے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انجیل عطا فرمائے گی۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے جائیں گے، اور وہ بنی اسرائیل سے خطاب فرمائیں گے کہ میں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ، میں تمہارے سامنے بناتا ہوں، من الطین، گارے سے۔ کیا بناتا ہوں؟ کہیئۃ الطیر، پرندے کی حیت یا پرندے جیسی ایک شکل۔ فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں۔ فیکون طیرا، تو وہ پرندہ بن جاتا ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، کوڑ پن میں مبتلا مریض کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے، کوڑ پن کے مریض کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔
وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، ان تمام باتوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت کو اس آیت کے شروع میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا، یعنی یہ ان کے لیے ایک اعزاز ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہوں گے، اور کس کی طرف مبعوث ہوں گے؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ اس میں ضمنی طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ اس میں عیسائیوں کے اس شبے کا جواب آ گیا جو پوری دنیا کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر سمجھتے تھے، اس شبے کا رد ہو گیا، اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سابقہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح صرف بنی اسرائیل خاندان کی طرف مبعوث تھے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور ان سے کسی مسئلے میں رہنمائی دریافت کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کس خاندان کی ہو؟ اس نے کہا کنعان خاندان سے میرا تعلق ہے، کنعان قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی رہنمائی نہیں کی اور فرمایا میں تو صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو راہ راست پر لانے کے لیے آیا ہوں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس عورت نے بڑی منت سماجت کی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دینے سے انکار کیا کہ میری نبوت کا دائرہ کار صرف بنی اسرائیل تک محدود ہے۔ اس سے آج کل عیسائیوں کے اس طرز عمل کی بھی غلطی واضح ہوتی ہے جو عیسائیت کی تبلیغ پوری دنیا میں کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ دین تھا ہی صرف بنی اسرائیل کے لیے تو دیگر دنیا کو اس کی دعوت دینے کا کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی جانب رسول بنا کر بھیجے گئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کی زبان اطہر سے اس کا اعلان بھی کروایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری جانب اللہ جل جلالہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور ایک اور جگہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، کہ اللہ نے آپ کو بھیجا تمام دنیا کے لیے۔ تو اس میں ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ واضح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے صرف بنی اسرائیل کے لیے، اور ساتھ ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کے لیے مبعوث بنا کر بھیجا ہے۔ تو فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اسے رسول بنا کر بھیجوں گا بنی اسرائیل کی طرف، اور وہ ان سے کیا کہیں گے؟ وہ بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہیں گے انی قد جئتکم، کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، بِآیَةٍ مِّن رَبِّکم، تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختلف نشانیاں عطا فرمائی تھیں، اور یہاں آیتن مفرد ذکر ہے کہ ایک نشانی لے کے، لیکن یاد رکھیے کہ اس آیتن اگرچہ مفرد ذکر ہے لیکن اس سے مراد ایک نشانی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جنس سے نشانیاں ہیں، یعنی میں نشانی جنس میں سے کئی نشانیاں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک شکل بناتا ہوں پرندے کی، پھر اس میں اپنی جانب سے پھونک مارتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ تاثیر پیدا کرے گا کہ وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جائے گا۔ یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہوگی کہ تم سمجھ جاؤ کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ میں اللہ کے حکم سے تندرست کر دوں گا، کس کو؟ اکمح کو۔ اکمح کہتے ہیں ایسے شخص کو جو مادرزاد اندھا ہو، اور ابرص کہتے ہیں ایسے شخص کو جو برص کا مریض ہو۔ مفسرین نے اس کا اطلاق دو قسم کے امراض پہ کیا ہے، ایک تو پھل بیری جسے ہم کہتے ہیں، ہاتھ پاؤں پہ جسم پر سفید داغ رونما ہو جاتے ہیں، اور دوسرا اس کا اطلاق جذام کے مرض پہ ہوا ہے۔ جذام ایسا مرض ہوتا ہے جس میں انسان کے ہاتھ پاؤں اعضاء گلنے لگ جاتے ہیں، اور یہ دونوں امراض لا علاج ہیں۔
برس کا مرض بھی لا علاج ہے، پھل بیری جسے ہم کہتے ہیں، جزام بھی لا علاج ہے، اور مادرزاد اندھے کو تندرست کر دینا یہ بھی لا علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے مادرزاد اندھے بھی تندرست ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے جو برس مرض کا شکار آدمی ہوتا تھا، مریض ہوتا تھا، وہ بھی تندرست ہو جاتا تھا۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کو جو معجزہ عطا فرماتا ہے وہ ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اس ماحول کے لوگ دنگ رہ جائیں۔ چنانچہ اللہ نے پیغمبروں کو رائج الوقت فنون میں ہی معجزات عطا فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں جادو کا بڑا چرچا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزہ ایسا عطا فرمایا کہ جادوگر بھی دنگ رہ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں میں فصاحت اور بلاغت کا رواج تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی شکل میں ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اہل عرب باوجود انتہائی فصیح اور بلیغ ہونے کے قرآن کریم کی طرح ایک آیت لانے سے بھی عاجز آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت کا چرچا تھا، بڑے بڑے حکیم وہاں پائے جاتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بقرات اور جالینوس جیسے بڑے بڑے حکماء کا زمانہ بھی اس کے قریب ہی ہے، آگے پیچھے، تو بڑے بڑے حکیم پائے جاتے تھے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ایسا عطا کیا کہ بڑے بڑے حکیم اس کے آگے عاجز آ گئے، کہ جس مرض کا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت سے اس مریض کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگلی نشانی تھی، ان کا اگلا معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ 4 قسم کے ایسے مردوں کا ذکر ہے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا۔ پہلے ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عازر نامی ایک دوست کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چند دن کی مسافت پر رہتے تھے۔ وہ بیمار ہوئے، ان کی ہمشیرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر دینے کے لیے آئیں، اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے میں چند دن لگے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے دوست کی خبر لینے کے لیے جانے میں چند دن لگے۔ اس دوران ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے اس دوست عازر کو زندہ کیا۔ اسی طریقے سے ایک عورت کے بیٹے کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے بڑی آہوزاری کی، بڑی منت سماجت کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کے بیٹے کو زندہ کیا۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بیٹی کا بھی ذکر ملتا ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کا بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی قبر پر جا کر کہا قم بإذن اللہ، تو سام بن نوح اپنی قبر سے کھڑے ہو گئے، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے۔ مورخین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک انسانوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ روش چلی کہ انسانوں کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک انسانیت جوان تھی، یعنی دنیا اپنی جوانی کے مرحلے سے گزر رہی تھی، تو لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد دنیا اپنی کہولت تک پہنچ چکی تھی، تو انسانوں کے بال بڑھاپے میں جا کر سفید ہونا شروع ہوئے۔ تو جب سام بن نوح کھڑے ہوئے اور ان کے سر کے آدھے بال سفید تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے سر کے آدھے بال کیسے سفید ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ برزخ کی سختیوں کی وجہ سے، یعنی برزخ کی مشقتوں کی وجہ سے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم اپنی پرانی حالت پر واپس جانا چاہو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں جانا چاہوں گا، بشرطے کہ موت کی سختیاں دوبارہ نہ دیکھنی پڑیں۔ چنانچہ وہ دوبارہ اپنی اسی حالت میں قبر میں لوٹ گئے،
اور جن 3 مردوں کو اور ان کے علاوہ زندہ کیا تھا ان کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد بھی ایک زندگی گزاری، اپنے گھروں میں صاحب اولاد ہوئے اور پھر اپنے اپنے وقت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ قم بإذن اللہ کہہ کر مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ اور یہ اس زمانے کے حکیموں کے لیے ایک معمہ تھا کہ یہ کس قسم کی دوا ہے جو مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نشانی تھی کہ وہ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے گھروں میں کیا کھایا ہے اور کس چیز کو تم گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو اس وقت بھی بچوں کو ان کے گھروں کے حالات بتایا کرتے تھے کہ تمہارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ والدین نے اپنے بچوں کو منع کر دیا کہ اس ساحر کے ساتھ مت کھیلو۔ تو اس طریقے سے بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس نشانی سے نوازا تھا۔ چنانچہ جس کا ذکر قرآن کریم نے بھی یہاں کیا ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے، خبر دے دیا کرتے تھے کہ تم نے گھروں میں کھایا کیا ہے اور تم نے گھروں میں ذخیرہ کیا کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں بشرطے کہ تم ایمان رکھو، بشرطے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ وَمُصَدِّقًا، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اس تورات کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں، بعض الذی حرم علیکم، بعض وہ چیزیں جو تمہارے اوپر حرام کی گئی تھیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہاری پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِيعُونَ، اور میرا کہا مانو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطاب کا تسلسل ہے کہ جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے نشانیاں لے کر آیا ہوں کہ میں پرندے کی شکل بنا کے اس میں پھونک مار کے اسے زندہ کر دیتا ہوں، میں لا علاج مریضوں کو صحت یاب کر دیتا ہوں، تو اس خطاب کا تسلسل ہے کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی یعنی تورات۔ ہر پیغمبر اپنے سے گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اپنی کتاب کی دعوت دیتا ہے اور گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ بعض انبیاء کرام گزشتہ کتابوں کو برقرار رکھتے ہیں اور بعض انبیاء کرام ان کی تصدیق تو کرتے ہیں لیکن انہیں منسوخ قرار دیتے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد گزشتہ کتابوں کی تصدیق تو ہے لیکن ان پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق بھی کرتے تھے اور تورات کو قابل عمل بھی گردانتے تھے۔ تورات ہی عیسائیوں کے لیے قانون تھی، انجیل میں تو اخلاقیات کی اور تہذیبی اخلاق کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، ورنہ عیسائیوں کی شریعت بھی بنیادی طور پر تورات ہی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں تم اپنے سے پچھلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ ان بعض چیزوں کو حلال کر دوں جو تمہارے اوپر حرام ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود پر ان کی سرکشی کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں حرام کر دی تھی جو بنیادی طور پر حلال تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد وہ پابندی ختم ہوگی۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حرمت اور حلت کی نسبت اپنی جانب کی ہے کہ میں کچھ ایسی چیزوں کو حلال کرنے والا ہوں جو تمہارے اوپر حرام ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر حلت اور حرمت کے حکم کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے۔ حلال اور حرام کرنا یہ اللہ جل جلالہ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ پیغمبر اللہ کی حلال کردہ یا حرام کردہ چیز کو بندوں کے سامنے واضح کرتا ہے، گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں کی حلت کا حکم ظاہر کرنا تھا جو کہ ان کے اوپر حرام تھی۔
وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ کا خوف کرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ یعنی اللہ کے خوف کا طریقہ کار یہ ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ان اللہ ربی، بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کو اپنا بھی رب قرار دیا اور لوگوں کا بھی رب قرار دیا، گویا کہ عیسائیوں کے اس شبہ کا رد ہو گیا جس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واشگاف الفاظ میں فرمایا کہ اللہ جل جلالہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، لہذا اس کی عبادت کرو۔ اللہ کو رب ماننا، عقیدہ توحید کو تسلیم کرنا، اس کا تعلق عقائد سے ہے، اور اللہ کی اطاعت کرنا اس کا تعلق عبادت سے ہے۔ انسان کو اللہ نے دو قوتیں دی ہیں، ایک اس کی علمی قوت ہے اور ایک اس کی عملی قوت ہے۔ علمی قوت کی صلاح یا علمی قوت کی اصلاح عقائد کی درستگی میں ہے۔ جس آدمی کے عقائد درست ہوں تو گویا اس کی قوت علمیہ درست راستے پر گامزن ہے، اور جو آدمی عبادات انجام دیتا ہے تو گویا اس کی قوت عملیہ بھی درست راستے پر گامزن ہے۔ اور جب کسی آدمی کی قوت علمی اور قوت عملی دونوں درست ہو جائیں تو اب وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں عقیدے کی درستگی کی طرف بھی بلایا کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا اسے رب مانو، اور عبادت کا بھی کہا کہ فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو۔ اور جب یہ دونوں کام کر لو گے تو ھذا صراط مستقیم، پھر یہی ہے کیا؟ سیدھا راستہ۔ اگر انسان عبادات تو کرے لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو صراط مستقیم نہیں ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے، عبادت نہیں ہے، یہ بھی صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے اور عبادات میں بھی وہ بندہ درست ہونا چاہیے۔